السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز کی اس ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اہم مارکہ قادسیہ کے فائنل راؤنڈ کی تفصیلات عرض کروں گا۔ ناظرین، قادسیہ کے قتال اور جہاد کا تیسرا روز شروع ہوا تو تیسرے دن کی جنگ شروع ہونے سے پہلے سیدنا کاکا نے ایک اور تدبیر کی۔ انہوں نے رات کے وقت چند دستوں کو حکم دیا کہ لشکر کے پڑاؤ سے دور شام کی طرف چلے جائیں۔ جب دن کی روشنی ہو تو 100 سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور 100 سوار اسی طرح تمام دن آتے رہیں۔ اس ترکیب پر عمل کیا گیا۔ صبح ہوئی ہی تھی کہ سواروں کا پہلا دستہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا آن پہنچا۔ تمام فوج نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، شور مچ گیا، مدد آ گئی، نئی فوج آ گئی۔ پھر ادھر جنگ شروع ہوئی، ادھر دوسرا دستہ آن پہنچا، یہ بھی نعرے لگاتا ہوا لشکر میں شامل ہو گیا۔ پورے لشکر نے اس کا استقبال بھی پرجوش نعروں سے کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کام یہ ہوا کہ سیدنا ابو عبیدہ نے شام سے 700 سوار بھیجے تھے، وہ بھی پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے پر تو خوب ہی نعرے گونجے کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں پہنچے تھے۔ شام سے آنے والے 700 سواروں کے دستے کے سالار حشام تھے۔ انہوں نے آتے ہی فوج سے خطاب کیا، تمہارے بھائیوں نے شام فتح کر لیا ہے، ایران کی فتح کا جو وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ ایرانی فوج سے جنگجو شیر کی طرح ڈکارتا میدان میں آیا۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر لوگ اس سے کترائے۔ آخر اس کے مقابلے میں ایک دبلا پتلا کمزور سا مسلمان نکلا۔ مشرک اسے دیکھ کر ہنسے، مگر اس نے عجیب پھرتی سے حملہ کیا اور اپنے سے کئی گنا زیادہ ڈیل ڈول والے کو جہنم رسید کرنے میں کامیاب رہا۔ اس پر کافروں کی ہنسی رک گئی۔ اس مرتبہ ایرانیوں نے ہاتھیوں کے دستے کو درمیان میں رکھا تھا اور ان کے دائیں بائیں پیدل فوج مقرر کی تھی۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر بن مادی کرب نے کہا، ساتھیو میں اپنے سامنے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ہاتھی پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر جو دائیں بائیں پیدل ایرانی فوجیں تھیں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے حملے سے گرد و غبار کا اس قدر طوفان اٹھا کہ عمر بن مادی کرب اس میں چھپ کر رہ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے دستے نے کافروں پر حملہ کر دیا اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں سیدنا عمر بن مادی کرب لڑ رہے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ سارا جسم خاک میں اٹا تھا، بدن پر جا بجا زخم تھے، تلوار ہاتھ میں تھی اور پیدل جوش میں بھرے تلوار چلا رہے تھے۔ اس حالت میں ایک ایرانی سوار ان کے نزدیک سے نکلنے لگا تو انہوں نے فوراً اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ اب ایرانی نے بار بار گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن سیدنا عمر بن مادی کرب کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ناظرین، سیدنا سعد بن ابی وقاص جنگ کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہاتھی جس طرف کا رخ کرتے ہیں اس طرف ہلچل مچ جاتی ہے۔ انہوں نے 2 ایرانی مسلمانوں کو بلا کر پوچھا، ان ہاتھیوں کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا، ان کی سونڈیں اور آنکھیں بیکار کر دی جائیں۔ ہاتھیوں کی فوج میں 2 ہاتھی بہت بڑے اور خوفناک تھے، باقی ہاتھی ان کے پیچھے چلتے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے سب سے زیادہ ان 2 ہاتھیوں سے ڈر رہے تھے۔ ان سب حالات کا جائزہ لینے اور ایرانی مسلمانوں کا مشورہ سننے کے بعد سیدنا سعد نے سیدنا کاکا اور ان کے خاص ساتھیوں کو بلا کر کہا، ہاتھیوں کی مہم اب تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کی آنکھیں پھوڑ دو اور سونڈیں کاٹ دو، یہ بیکار ہو جائیں گے۔ سیدنا کاکا نے کچھ سوار اور پیدل مجاہد ہاتھیوں کی طرف روانہ کیے اور انہیں حکم دیا کہ ہاتھیوں کو نرغے میں لے لو۔ اس کے بعد خود آگے بڑھے، ہاتھ میں نیزہ تھا۔ ان 2 بڑے ہاتھیوں میں سے ایک کی طرف بڑھے۔ عاصم رحم اللہ ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ طاق کر نیزے مارے، دونوں نیزے ہاتھی کی دونوں آنکھوں میں لگے۔ ہاتھی نے ایک زبردست جھرجری لی اور پیچھے ہٹا۔ ساتھ ہی سیدنا کاکا نے تلوار اس زور سے اس کی سونڈ پر ماری کہ سونڈ کٹ گئی۔ دوسری طرف ان کے ساتھیوں راحیل اور جمال نے دوسرے بڑے ہاتھی پر حملہ کیا، وہ بھی زخمی ہوا اور الٹا بھاگا۔ اب تمام ہاتھی بھی ان دونوں ہاتھیوں کے پیچھے پیچھے بھاگے اور اپنے ہی فوجیوں کو روندنے لگے۔ اس طرح اسلامی فوج کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ ہاتھیوں سے نجات پانے پر مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور جم کر لڑنے لگے۔ اب انہیں گھوڑے بدکنے کی پریشانی نہیں رہی تھی۔ اس زور کی جنگ ہوئی کہ نعروں کی گونج سے زمین دہلنے لگی۔ ایرانیوں نے بھی اپنی فوج میں کمزوری کے آثار بھانپ لیے تھے۔ انہوں نے فوج کو نئے سرے سے ترتیب دینے کا کام شروع کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو بھی ایک نئی ترتیب دینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے ساری فوج کو ایک جگہ جمع کر لیا، آگے پیچھے 3 صفیں قائم کیں، سب سے آگے سواروں کا دستہ رکھا، اس کے بعد پیدل فوج اور آخر میں تیر انداز۔ سیدنا سعد نے حکم دیا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے۔
اب ہوا یہ کہ مسلمان تو تیسری تکبیر کے انتظار میں ٹھہرے رہے، ادھر سے ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ سیدنا کاکا سے ضبط نہ ہو سکا، اپنی فوج آگے بڑھا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ فوجی اصول کی خلاف ورزی تھی، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ سیدنا کاکا سے حکم کی یہ خلاف ورزی ہو گئی۔ سیدنا سعد بے اختیار بول اٹھے، اے اللہ کاکا کو معاف فرما اور اس کی مدد فرما۔ کاکا کو میدان میں کودتے دیکھ کر بنو اسد بھی نہ رہ سکے، انہوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ بنو اسد کی دیکھا دیکھی بعض اور قبیلے بھی جنگ شروع کر بیٹھے۔ سیدنا سعد ہر بار یہ کہتے رہے، یا اللہ اس قبیلے کو بھی معاف فرما۔ اب ان لوگوں نے سب سے پہلے حملہ کیا اور دشمن کی صف تک پہنچ گئے۔ ادھر ایرانی فوج لوہے کی دیوار بنی کھڑی تھی۔ ایرانی اس قدر ثابت قدمی سے لڑے کہ مسلمانوں کے یہ قبیلے انہیں پیچھے نہ ہٹا سکے۔ ایرانیوں کا ایک سالار سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا۔ قبیلہ حمیسہ کے لوگوں نے اس پر حملہ کیا، ان کی تلوار اس کی زرہ پر پڑ کر اچٹ گئیں۔ قبیلے کے سردار نے پکار کر اپنے مجاہدوں کو للکارا، کیا کرتے ہو؟ وہ بولے تلوار زرہوں پر کام نہیں کر رہی۔ اس پر سردار نے خود آگے بڑھ کر نیزے کا وار کیا اور نیزہ اس سالار کی کمر توڑ کر دوسری طرف نکل گیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے نیزے سنبھال لیے اور زرہوں پر نیزوں کے وار شروع کیے۔ اب انہیں کامیابی ہونے لگی، ایرانی نیزوں کے زخم کھا کھا کر گرنے لگے۔ اس طرح ایرانیوں کا پورا ایک دستہ صاف ہو گیا۔ دونوں لشکروں پر جوش کا ایسا عالم طاری ہو چکا تھا کہ سورج غروب ہونے پر بھی لڑائی بند نہ ہو سکی، یہاں تک کہ رات ہو گئی، لڑائی پھر نہ رکی۔ لڑنے والے تھک کر چور ہو چکے تھے، نیند بھی ان پر سوار ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جنگ نہ رک سکی۔ آخر سیدنا کاکا نے چند نامور بہادروں کو ساتھ لیا اور رستم کی طرف رخ کیا۔ یہ دیکھ کر کچھ اور سرداروں نے بھی اپنے اپنے قبیلے کو جوش دلایا۔ اس طرح مسلمانوں کی صفوں میں جوش ہی جوش طاری ہو گیا۔ وہ بھی رستم کے دستے کی طرف بڑھے، سوار گھوڑوں سے کود پڑے، تیر کمان پھینک کر سبلے تلواریں سونت لیں۔ اس طرح پوری فوج نے گویا دباؤ ڈال دیا، یہاں تک کہ رستم کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رستم اس وقت اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے ان سب لوگوں کو اپنی طرف کا رخ کرتے دیکھا تو تخت پر بیٹھا نہ رہ سکا، نیچے کود پڑا، تلوار سونت لی اور مردانہ وار جنگ کرنے لگا۔ بہت دیر تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گیا اور بھاگ نکلا۔ بلال نامی ایک مجاہد نے اس کا تعاقب کیا۔ ایسے میں ایک نہر سامنے آ گئی، رستم کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے، ادھر بلال بھی گھوڑے سے کود پڑے، اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر نہر سے نکال لائے، پھر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ انہوں نے لاش خچر کے پیروں کے پاس ڈال دی اور خود تخت پر چڑھ کر پکار اٹھے، میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ ایرانیوں نے تخت کی طرف دیکھا، رستم نظر نہ آیا۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا، ہزارہ لاشیں میدان میں بچھا دیں۔ کچھ ایرانیوں نے آخری وقت تک جنگ کی اور میدان سے نہیں بھاگے۔ قتل ہونے والے ایرانیوں کی تو تعداد کا بھی اندازہ نہیں، لیکن مسلمان بھی تقریباً 6000 شہید ہوئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سیدنا عمر کو فتح کی خبر ارسال کی، ساتھ میں مارے جانے والے کافروں اور شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بھی لکھ کر قاصد کو روانہ کیا۔ سیدنا عمر کا حال ان دنوں یہ تھا کہ قادسیہ کی جنگ کے بارے میں خبر سننے کے لیے بری طرح بے چین تھے۔ بے چینی کے عالم میں روزانہ صبح سویرے شہر سے نکل آتے اور قاصد کی راہ دیکھتے رہتے۔ جب قاصد کے آنے کی امید نہ رہ جاتی تب واپس لوٹتے۔ اسی طرح ایک دن شہر سے باہر نکل کر قاصد کے انتظار میں دور تک نظریں جمائے کھڑے تھے کہ ایک سوار آتا نظر آیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔ سیدنا عمر نے اس کے نزدیک آنے کا انتظار نہ کیا، خود اس کی طرف دوڑ پڑے اور نزدیک پہنچتے ہی بول اٹھے، کدھر سے آ رہے ہو؟ وہ سیدنا سعد کا قاصد تھا، میدان جنگ سے چلا آ رہا تھا اور سیدنا سعد کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن سیدنا عمر کو نہیں پہچانتا تھا۔ چنانچہ لاپرواہی کے عالم میں بولا، قادسیہ سے آ رہا ہوں۔ سیدنا عمر نے بے تابانہ پوچھا، جنگ کی کیا خبر ہے؟ اس نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کے پاس سے آگے بڑھ گیا۔ اب سیدنا عمر اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، ساتھ ساتھ جنگ کے حالات پوچھتے جاتے اور دوڑتے جاتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں قاصد مدینہ منورہ داخل ہو گیا۔ اب جو لوگ سامنے سے آ رہے تھے انہوں نے سیدنا عمر کو دیکھ کر فوراً کہا، امیر المومنین السلام علیکم۔ اب قاصد کو معلوم ہوا کہ یہ جو شخص اتنی دور سے اس کے اونٹ کے ساتھ بھاگا بھاگا چلا آ رہا ہے وہ تو مسلمانوں کے حکمران ہیں، یعنی دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب، جن سے کیسر و کسریٰ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہی وہ لرز گیا، گھبرا گیا، فوراً اپنے اونٹ کی باگیں کھینچ لیں اور اونٹ سے نیچے اتر آیا۔ پریشانی کے عالم میں بولا، امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ نے مجھے اپنا نام کیوں نہ بتایا، مجھ سے یہ گستاخی نہ ہوتی۔
یہ سن کر سیدنا عمر بولے کوئی حرج نہیں، تم فکر نہ کرو، بس جنگ کے حالات سناتے رہو اور اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میں اسی طرح تمہارے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ اسے پھر سے اونٹ پر سوار ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، جنگ کے بارے میں پوچھتے رہے، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ اب آپ نے سب لوگوں کو جمع کر کے فتح کی خوشخبری سنائی، ایک زبردست تقریر مسلمانوں کے سامنے کی۔ آخر میں فرمایا، مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں کہ تمہیں غلام بنانا چاہوں، نہیں، میں تو خود اللہ کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بوجھ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر میں اس طرح تمہارے کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو سکو تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر میں یہ خواہش کروں کہ تم میرے دروازے پر حاضری دو تو یہ میرے لیے بدبختی کی بات ہوگی۔ ناظرین، قادسیہ کی جنگ میں بے شمار کافر ایسے تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات رستم کو بھی معلوم تھی، اسی لیے وہ قتال سے پہلے ہی لڑائی سے جان چھڑا رہا تھا۔ فوج انہیں ان کی مرضی کے خلاف لے آئی تھی۔ اس طرح بہت سے لوگ اپنی فوج کے ڈر سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ فتح کے بعد یہ لوگ سیدنا سعد کے پاس آئے، انہوں نے امن کی درخواست کی۔ سیدنا سعد نے ان کے بارے میں سیدنا عمر کو لکھا۔ سیدنا عمر نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کر رائے لی، چنانچہ سب کے مشورے سے انہیں امان دے دی گئی۔ لوگ اپنے گھروں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے گرویدہ ہو گئے، ان سے تعلقات بڑھانے لگے اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ ورنہ اس سے پہلے کیسر و کسریٰ کی فوجیں ایسے وقت میں سب کو نیست و نابود کر دیتی تھیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے قادسیہ کے مقام پر عظیم الشان فتح سے ہمکنار کیا، اور سیدنا فاروق اعظم کے اس لشکر نے ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر انہیں روند دیا۔ ناظرین، سیدنا فاروق اعظم کے دور کے جہاد و قتال کے سلسلے کی ویڈیوز ابھی جاری ہیں۔